بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس کا ایک ہم حصہ اول مکمل کر چکے ہیں، حصہ دو میں برصغیر میں پاک و ہند کا جو اسلامی تعلیم کے حوالے سے روایت ہے کہ کس طرح ہندوستان کی سرزمین پر برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو انہوں نے کس طرح تعلیم کے حوالے سے کام کیا تھا۔ مسلمانوں کی ریاست کی طرف سے تعلیم کی جو حوصلہ افزائی اور غیر معمولی مالی مدد کے باوجود ایک بالکل آزاد تعلیم نظام قائم کیا، جس میں تعلیم کا مرکز تھا اور نظم و ضبط کو قائم رکھنے والی قوت اخلاقی قوت تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب تجربہ تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہماری نگاہ میں اس کی وجہ اسلام کا مخصوص مزاج، انسانیت کا احترام اور فرد کی آزادی کا اسلامی تصور، آخرت کی جواب دہی کا احساس اور اسلام کی قائم کردہ معاشرتی جمہوریت ہے جس سے دنیا کے دوسرے نظام واقف نہیں۔ ایک طرف یہ آزادی تھی اور دوسری طرف حکومت کی سرپرستی کا عالم یہ تھا کہ وہ تعلیم کو اپنے تمام کاموں سے زیادہ اہم سمجھتی تھی۔ اس کا اندازہ اس ایک جملے سے کیجیے جو نظام الملک توسی نے ملک شاہ سلجوقی کے جواب میں کہا تھا۔ ہوا یوں کہ شاہ کو ایک موقع پر تعلیم پر غیر معمولی اخراجات سے کچھ تشویش ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس قدر مال سے تو ایک عظیم لشکر تیار ہو سکتا ہے۔ نظام الملک نے کہا، اے بادشاہ، تیری فوج کے تیر تو فقط چند قدم پر کام دے سکتے ہیں، لیکن میں جو فوج تیار کر رہا ہوں اس کے تیر زمین کے سارے طول و عرض میں مؤثر ہیں، اور اس کی دواؤں اور بلائیوں کے تیر تو آسمان کی سیر سے بھی نہیں روک سکتے۔ ارباب حکومت تعلیم کو ایک تجارت نہ سمجھتے تھے اور نہ خزانے پر اسے ایک بوجھ تصور کرتے تھے، بلکہ انہیں یقین تھا کہ دنیا و آخرت دونوں کو بنانے کے لیے ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قطب الدین ایبک کا جو دور حکومت تھا، اس سے غیاث الدین بلبن دور حکومت تک جو حکمران گزرے ہیں، انہوں نے بڑے پیمانے پر مدارس قائم کیے اور مساجد تعمیر کرائیں۔ فیروز تغلق کے بجٹ میں 136 لاکھ تنخواہ جو روپے کے برابر تھا، وظائف وغیرہ کے لیے تھا، لیکن اس کا تقریباً 25% یعنی 36 لاکھ تنخواہ صرف تعلیم کے فروغ کے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے 30 کالج اور ایک یونیورسٹی دلی میں قائم کی، جس کا سارا خرچ سرکاری خزانے سے پورا کیا جاتا تھا۔ دکن کی حکومتیں بھی تعلیم پر کثیر رقوم خرچ کر رہی تھیں۔ مغل بادشاہوں میں علم کی سرپرستی میں ایک سے ایک بڑھا ہوا تھا۔ جہانگیر کا ذوق اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ تاریخ جہاں کے مصنف نے بیان کیا، اس نے ان مدارس کو نئے سرے سے تعمیر کروایا جو 30 سال سے بند پڑے تھے اور پرندوں اور جانوروں کی رہائش بن چکے تھے، اور ان کو دوبارہ طلباء اور اساتذہ سے بھر دیا۔ جہانگیر نے تعلیم پر دل کھول کر خرچ کیا اور بقول ایچ.جی. کین اس نے لاتعداد اسکول اور کالج قائم کیے۔ محمد شاہ بھی، جسے تاریخ رنگیلا کے نام سے جانتی ہے، تعلیم پر بے تحاشا خرچ کرتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا مشہور دارالعلوم اس کی علمی فیاضیوں کی بدولت تھا۔ یہ تھا مسلمان حکومتوں کا حال۔ اس طریقے پر مسلمان امراء، حکومت کے ذمہ دار افراد، زمیندار، جاگیردار اور دوسرے مالدار عمل کرتے تھے۔ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی صوبہ اودھ کا حال لکھتے ہوئے کہتے ہیں، پورے صوبہ اودھ اور صوبہ الہ آباد کے بڑے حصے میں 5 کوس، زیادہ سے زیادہ 10 کوس کے فاصلے پر شرفاء اور عالی خاندان لوگوں کی آبادی ہے جو بادشاہوں اور حکام کی طرف سے تنخواہ اور جاگیر مدد معاش کے طور پر رکھتے ہیں۔ انہوں نے مساجد، مدارس، خانقاہیں تعمیر کر رکھی ہیں اور اساتذہ اور مدرسین ہر جگہ علمی فائدہ پہنچانے مصروف ہیں، اور انہوں نے طلب علم کا ایک جذبہ اور ولولہ پیدا کر رکھا ہے۔ طلباء گروہ در گروہ اور فوج در فوج ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور جہاں موقع دیکھتے ہیں تحصیل علم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہر بستی کے اہل توفیق ان طلباء کا خیال رکھتے ہیں۔ اس جماعت کی خدمت کو بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ صاحب قرآن نے ثانی شاہ جہاں انار اللہ برہنہ کول تھا کہ پورب شیراز مملکت ماسد
شیراز کا مشرقی علاقہ میری مملکت ہے۔ ایک اور قابل ذکر چیز یہ ہے کہ تعلیم ہمیشہ مفت رہی ہے۔ پاک و ہند کے نظام تعلیم میں نہ صرف یہ کہ تعلیم مفت تھی بلکہ طلباء کے لباس، رہائش اور خوراک کا بھی بھرپور انتظام کیا جاتا تھا، اور جیب خرچ کے لیے غریب طلباء کو سرکاری ذریعے اور امراء کی طرف سے وظائف دی جاتے۔ کچھ مدرسے تو ایسے تھے جو نہایت شان و شوکت کے ساتھ یہ ضروریات پوری کرتے تھے۔ مدرسوں اور مساجد میں بڑی تعداد میں حجرے کمرے ہوتے تھے جو طالب علموں کی رہائش کے کام آتے تھے۔ اس نظام کی ایک اور خصوصیت استاد و شاگرد کا قلبی تعلق تھا۔ تعلیم کا مرکز استاد تھے اور شاگرد کی حیثیت تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے کی تھی۔ اساتذہ کا کردار مثالی ہوتا تھا۔ ان کے سار و قربانی اور اخلاص اور تعلیمی شوق کا حال پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اسلام کیسے کیسے نمونے تیار کر سکتا ہے اور کتنی کثیر تعداد میں کر سکتا ہے۔ اساتذہ کا تعلق اپنے شاگردوں سے کیسا تھا، اس کا اندازہ مشہور مدرس حکیم علی گیلانی کے بارے میں تذکرہ علماء ہند کے اس فقرے سے کیجیے۔ پوستہ طلبہ را درس گفتے و بے آشیان تام نہ خوردے، ہمیشہ طلباء کو درس دیتے اور ان کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ اپنے طلباء کا ان کو کتنا خیال تھا کہ اس کا اندازہ اس سے کیجیے جب ملک العلماء مولانا عبدالاعلی بیرالعلوم کو منشی اسدالدین نے بہادر آنے کی تکلیف دی اور بائی تنخواہ کی پیشکش کی تو مولانا نے معذرت کی کہ میرے ساتھ 100 طلباء ہیں، جب تک ان کے قیام و طعام کا انتظام نہ ہو میں نہیں آ سکتا۔ پھر طلباء کا حال بھی یہ تھا کہ اپنے اساتذہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور سعادت مندی اور روحانی مسرت اور قلبی وابستگی کی آخری حدوں کو چھو جاتے تھے۔ اس نظام میں صرف استادوں و شاگرد میں قلبی تعلق ہی نہ تھا بلکہ استاد طلباء کے تزکیہ نفس اور ان کی اندرونی اصلاح کی فکر بھی کرتے تھے، اور انہیں ہر وقت یہ خیال لگا رہتا تھا کہ طلباء کا معیار علم ہی بلند نہ ہو، ان کا معیار اخلاق بھی بلند ہو اور وہ اچھے انسان، اچھے مسلمان بن کر نکلیں۔ اگر اس معاشرے میں تقویٰ، وعدے کو پورا کرنا، عصمت و پاک دامنی، اثار و قربانی، صلح رحمی، اخلاق و مروت اور ہمدردی اخوت کا دور تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ تعلیم ایک اخلاق بنانے والی قوت کا کردار ادا کرتی تھی۔ اس دور کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی نظام میں ٹھہراؤ نہ تھا۔ یہ نظام نئی پیدا ہونے والی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نظام کی تیار کردہ افراد محض خانقاہوں، مدرسوں کی زینت نہ تھے بلکہ نظام حکومت کو بھی چلا رہے تھے اور حکمت و دانش مندی کے ساتھ چلا رہے تھے۔ اگر درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو اس نظام کو ان شخصیات سے پرکھا جا سکتا ہے جنہیں اس نے تیار کیا اور جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں نام پیدا کیا۔ یعنی برصغیر و پاک و ہند میں مسلمانوں نے تعلیم کے حوالے سے بہت اہم کام کیے تھے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، اس حدیث کے مطابق جب مسلمانوں کی یہاں پر حکومت تھی، جتنے 100 سال حکومت کی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ اہم کام کیا ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے صرف تعلیم ہی دی بلکہ جو طلباء ہوا کرتے تھے ان کو ایک اعلیٰ اخلاق دیا ہے، ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا ہے، ان کو طور بتایا ہے، ان کو طریقہ بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی وجہ سے اس دور میں ہندوستان میں علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے استادوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک بات پوچھنے کے لیے کافی میلوں کا سفر طے کر کے استاد کے پاس کوئی فقہ کی بات، کوئی تفسیر کی بات، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات پوچھنے کے لیے ضرور جایا کرتے تھے۔ یعنی علم حاصل کرنے کی ایک چاشنی تھی، ایک مٹھاس تھی، ایک طلب تھی کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں آئے ہیں، ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور استادوں کی بھی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہر طالب علم کی جو علم کی پیاس ہے اس کو بجھایا جائے اور علم ہر ایک فرد تک ضرور پہنچایا جائے تاکہ جو مسلمان یہاں ہندوستان میں آباد ہیں وہ علم کے لحاظ سے کسی سے کم نہ ہوں، اور جنہوں نے حکومت کی ہے انہوں نے بھی علم کے حوالے سے بہت زیادہ کام